وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. یہ جمعہ کی ایک خاص برکت ہے کہ باقی دنوں میں نماز باجماعت میں جو ہم بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، سستی اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. جمعہ کی برکت ہے کہ انہیں بھی مسجد میں حاضری کی توفیق ملتی ہے. دعا ہے جمعہ کی برکت سے اللہ باقی دنوں میں بھی نماز باجماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قائم کرنا بھی بڑی حکمتوں والی چیز ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم رکھنا اور ہے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم رکھنا. اور یہ نماز تو تحفہ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز سے محبت اور آپ کے سینے اور آنکھوں کی ٹھنڈ ہوتی ہے. نماز اور مومن کی معراج ہے. آج تھوڑی سی دیر کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوں گے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں. نماز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور جب درود کی باری آئی تو وہاں بھی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو وہاں بھی صلو کا یہ لفظ جو نماز کے لیے وہی صیغہ، وہی مادہ، وہی الفاظ، وہی حروف استعمال ہوئے. تو درود کی بھی برکتیں، نماز کی بھی برکتیں. نماز میں درود و سلام بھی ہے. اور آج کیا ہی خوبصورت اور بابرکت دن ہے، جمعہ کا دن ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہو اس قدر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور کہتے ہیں کہ دو ہی خوشی، ایک جمعہ کی اور پھر اس کے اوپر کہ ربیع الاول شریف کا یہ جمعہ. اب خوشی کا لفظ کہتے ہوئے یہ لفظ جو میں نے زبان سے ادا کیا تو میرا خیال ان لوگوں کی طرف چلا گیا جو لوگ کہتے ہیں بھائی خوشی کس بات کی، اور بڑے درد والے مضمون لکھتے ہیں، بڑی دردناک تقریریں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ربیع الاول شریف میں تو مدینے میں فضا افسردہ تھی، بڑی سوگوار تھی، صحابہ کرام رو گئے تھے، ان کے تو محبوب ان سے جدا ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، صحابہ کرام سے جدا ہو گئے. اب آگے خوشی ہوئے. تو اس طرح ان کو حاجی صاحب بڑے ہیں احترام کریں تو آگے آپ آگے آئیں. حاجی صاحب آگے پہلے صاحب آپ بھی
یہ ادب کو خاص طور پہ ہمارے دین میں ادب کی بھی بڑی ہے، یہ چھوٹے جو ہے نا بڑوں کو جگہ لا کے دیا خود ہی دیا. تو عرض ہے کہ وہ بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں اس روز. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے گئے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے، پریشان ہوئے، غم میں تھے، سب دکھ میں تھے، اور آپ خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں. اچھا میں تو سمجھتا ہوں ایسے بے شعور اور کم عقل کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں رہتی جب وہ خود ہی اپنی ہی بات کو، جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم سوگ منا رہے ہو. کربلا والوں کا سوگ تو صرف 3 دن ہوتا ہے. یعنی محرم کی جو غم حسین میں لوگ محفل کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ کربلا میں جو شہید ہوئے تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں، اور تم اب 14 صدیاں بعد ان کا غم منا رہے ہو. اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی تم خوشی منا رہے ہو، تم سوگ کیوں نہیں مناتے؟ خدا نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا. خود وہاں پر غم نہیں منانے دیتے، یہاں پہ خوشی. وہاں پہ وہ فارمولہ دیتے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں، اور ادھر فارمولہ دیتے ہیں کہ 14 صدیاں بعد بھی تم رونا چیخنا شروع کر دو، خوشی میں رات بھی نہ مناؤ. اب مجھے بتائیں ان کا ہم کیا ان سے بات کریں، کیا ان کا علاج ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود ہی بات، آپ خود ہی ایک اور بات کرتے ہیں، دوسری اور بات کرتے ہیں. تو یہ محبت کی بات ہے، اس میں کوئی زور زبردستی ہے کوئی نہیں. اب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ جا کے سارے پر دیکھو کہ جی میرے بچے کی خوشی کرو، تو مجھے معلوم تیرا بچہ پیدا ہوا تو کل خوشی ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو خوشی وہی کرتے ہیں میلاد کی کہ جنہیں سرکار اپنے لگتے ہیں اور سرکار انہیں اپنا سمجھتے ہیں. غیروں کی خوشی نہیں کرنی ہے، وہ باقی جو لوگ، اور ان سے کوئی زور زبردستی بھی کوئی نہیں. جن کا نبی آیا خوشی انہیں ہے، اور جو ان کے امتی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت کے لاکھوں سلام. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ نہیں یہ تسی بڑے بے عملے ہو، خالی میلاد میں خوشیاں منا کے تے باقی عمل تے تواڈے چ کوئی نہیں، تے خوشیاں منا کے تسی کیا سمجھتے ہو بخشے جا سکو؟ ہاں اس سمجھنے ہیں کہ اس میں بخشے انشاءاللہ. جے ویکھاں میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں دی رحمت والے بلے بلے. جے اگر وہ بخشنے پر آئے تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ بخشنے پہ آئے تو میں نے مدینہ منورہ میں حاضری دی ہے، مدینہ منورہ میں حاضری دی ہے تو وہاں پر پڑھا لکھا ہوا ہے وہاں کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. تو تسی تینے بیچی کے ساتھ کرو، اے چھوٹی سی غلطی ہے، دیکھی کوئی تم نے یہ غلطی کر دیا تیرا میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم نے یہ خطا کر دیا تیرا میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم نے یہاں یہ مسٹیک کر دیا تیرا میلاد منانے کا. بھائی مسٹیک اپنی جگہ، اس اصلاح کی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنی بھی دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے. آپ بتائیں ابھی مسجد میں آئے حافظ صاحب اصلاح کے لیے تقریر کر رہے تھے، یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی غلطیاں کرو، کہتے ہیں غلطیوں کی اصلاح کرو. لیکن اللہ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے، اس خالق نے ہمیں خاک سے بنایا، ہم خاک والے خطا کے پتلے، ہو جاتی ہے غلطی. اور تم میلاد منانے کو بیچ میں کیوں لے آتے ہو؟ میلاد منانا تو ہماری بخشش کا اور غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا، نجات کا سبب بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی. وہ رحمت للعالمین ہے، انہیں اذن شفاعت سب سے پہلے انہیں عطا ہوگا. مخلوق ماری ماری حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، وہ جواب دیں گے کہ نہیں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ابھی مجھے ابھی اذن نہیں ہوا ہے. پھر باقی انبیاء کے پاس باری باری حاضری دیں گے. آخر میں
کریم در عشق کالی کملی والے تاجدار احمد مختار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اس وقت آپ سر سجدے میں رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک بہت بڑا جھنڈا لوائے الحمد وہ فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کے غلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی غیب سے کہ اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو دعا کرو گے قبول کی جائے گا۔ ہم تو وہ رحمت والی یہ باتیں پڑھ کے تو اس کی رحمت پہ امید لگائے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے اور یہ رحمت والی امید بھی ہے۔ نہ ہم خوف چھوڑیں گے نہ امید چھوڑیں گے، نہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم بے خوف ہیں، استغفر اللہ، وہ بڑا بے پرواہ ہے، بڑا بے نیاز ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نا امید ہیں۔ تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، غلطیاں کرتے رہو اور میلاد منانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اللہ کے نبی کی محبت میں خوشی منانا تمہیں کیا فائدہ دے گا جب تم اتنی غلطیاں کرتے ہو۔ تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہم بے شک غلطیاں کرتے رہیں، ہم توبہ بھی نہ کریں، ہم لوگوں کو ستاتے بھی رہیں، ہم ظلم بھی کرتے رہیں، ہم لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے رہیں، اور میلاد منانے سے ہماری نجات ہو جائے گی صرف، تو وہ بھی غلطی پا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط، نہ افراد کی طرف جائیں نہ تفریط کی طرف جائیں، اس کے خوف کو دل میں رکھیں اور اس کی رحمت کی امید کو بھی دل میں رکھیں، دونوں چیزوں کو دل میں رکھیں۔ اور خوف دل میں، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کے لیے فرمایا من خاف مقام ربہ اما من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے خوف والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں۔ تو اپنی آخرت کے لیے یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں دن رات استغفار کریں، توبہ کریں، اور جب انسان اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے لیے توبہ کرتا ہے، تو دوسروں کی غلطیاں اسے بھول جاتی ہیں، اسے اپنی اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اتنی بات۔ مثال کے طور پہ یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہے، کوئی میرے جیسا گناہگار بیٹھا ہے، تو وہ امام صاحب کو دیکھ کے کہے جی کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، تو وہ پہلے یہ سوچے کہ وہ خود ابھی اس کی نماز، اس کا قرآن، اس کی اپنی منزل کتنی ہے، اس نے خود ابھی اسلام پر کتنا عمل کیا۔ تو جو ہمارے اندر یہ عادت ہو گئی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر فوراً انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیں اس عادت سے پیچھا چھڑانا ہوگا، اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف دیکھنا ہے پہلے، اور دوسروں کی غلطیاں اور نکتہ چینی سے ہمیشہ خود کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کے دنوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ابھی تک ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی انہیں ہماری فکر ہوگی۔ ہم اگر ان پر درود نہ پڑھیں تو ہم کتنے کنجوس ہیں، ہم کتنے بخیل ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ کل انشاءاللہ یہاں محفل ہوگی حسب ثابت، جس طرح والد محترم نے 70 سال اپنی زندگی میں ہر چاند کی 11 تاریخ کو اس محفل کو استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم کے ساتھ جاری و ساری رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ سلسلہ ہم آگے چلاتے رہیں۔ تو یہ کل اسی طرح محفلوں کی ذکر ہوگا، درود و سلام اور دعا ہوگی، آپ کو اس میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ اور پرسوں 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر بھی آپ جلوس میں شرکت کریں، دعائیں کریں، درود و سلام پڑھیں، اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کریں۔ دنیا میں غم مال جمع کرنے کی
بڑی فکر میں رہتے ہیں، آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کے لیے یہ میلاد کے دنوں میں خوب درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رحمت اور برکت عطا ہوتی ہے۔ کل وقت جو ہے کوشش کریں کہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے 11 بجے دعا ہو جائے، کوئی چاند کی بھی 11 ہوتی ہے، سرکاری غوث پاک کی بھی 11 ہوتی ہے تو 11۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ علماء کرام آ جاتے ہیں، وہ کبھی تھوڑا ٹائم اوپر لے لیتے ہیں، تو درگزر کیا کریں تھوڑا بہت، لیکن کوشش کریں وقت پر آئیں اور وقت پر کوشش ہوگی دعا ہو۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو میٹنگ ہوئی تھی، سب دوست کہہ رہے تھے کہ خوشی کا موقع ہے تو حلیم لنگر میں پکائی جائے، میٹھے چاول پکائے جائیں، اور انشاءاللہ وہ انتظام میں نے رمضان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ وہ کریں، انشاءاللہ وہ کریں گے انتظام۔ آپ بھی انتظام میں لنگر میں جو بھی خدمت ہو سکے مالی بدری وہ کیے کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ خوشی منانا اللہ کے فضل پر اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے بہتر ہے، خیر مما یجمعون، کہ جو تم رکھتے ہو جمع کر کے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم نبی اللہ کے جو فضل ہوا، جو رحمت ہوئی، اس پر خوشی